آگے بڑھتا ہے وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ ایلیٹ یا انگلش میڈیم اسکولوں کے فارغ التحصیل ہیں. تو ہماری جماعت جو ہے وہ بڑی دیر سے اس چیز کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ ہم نے ایک یکساں تعلیمی نصاب کی طرف بڑھنا ہے، اور آج ہم نے اس کے بارے میں بھی سوچ بچار کی کہ یہ یکساں تعلیمی نظام کی طرف بڑھنے کے لیے کون کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں. تیسری بات جس کے اوپر ہم نے غور کیا اور جس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس کیا وہ یہ تھا کہ معیار تعلیم جو ہے اس کے اندر بہت کچھ کرنے کو ہے. جو اس وقت ہمارا معیار تعلیم ہے، کئی جگہ جب ٹیسٹنگ ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچہ چھٹی جماعت میں پڑھ رہا ہے اس کا جو تعلیم کا اصل معیار ہے وہ تیسری جماعت کا ہے، یا لینگویج سکلز بہت ہی پور ہے، یا ان کے اسی طرح ہائر ایجوکیشن میں بھی ہمیں نظر آیا کہ کئی جگہ سے، ہر جگہ نہیں لیکن کئی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں نے بی اے کیا ہوا ہے اور لیکن ان کا جو اصل تعلیمی معیار ہے وہ بی اے کے برابر نہیں ہے. یا اس کے اور آخری چیز یہ کہ ہماری جو تعلیم ہے اس کا جو لنکیج ہے وہ ہماری جاب مارکیٹ سے اس طرح نہیں ہے جس طرح کے ہونا چاہیے. اس کا رزلٹ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہ ایک چیلنج یا ایک مسئلہ جو ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سامنے ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں لیکن ان کو نوکری نہیں ملتی. اور اسی طرح یہی حال اور ہے، بہت ساری تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، اس لیے کہ نوکریوں کے ساتھ تعلیم کا تعلق وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم نے جو ہنر سکھانے کا یا سکلز کا جو ہمارا شعبہ ہے اس کو بھی ہم نے ایجوکیشن کے ساتھ شامل کرنا ہے، اور جو سکلز کا شعبہ ہے اس کی اور ترویج اور ترقی کے لیے بھی اقدامات کرنے ہیں جو کہ آج ہم نے ڈسکس کیے. بہت سارے ہمیں سجیشنز آئے. میں مشکور ہوں ہمارے جو ساتھی مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے بہت ہی ہمیں تفصیل سے جو صوبوں میں ہو رہا تھا وہ بتایا. خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر طرف ایک شدید احساس ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، شدید احساس ہے، اور اس کے لیے وسائل بھی جو ہیں اس کی بھی کمی نہیں کرنی. ابھی بھی زیادہ تر صوبوں میں جو میجر بجٹ ہے وہ تعلیم کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کو ہم نے مزید بڑھانا ہے. جو ان کے سولوشنز میں نے 4 پرابلمز کے بتائے وہ میں ایک مختصراً کیونکہ وقت نہیں ہے یہ کر دوں گا کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکولوں میں لانے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے. اگر بلڈنگز کی کمی ہے تو انہی بلڈنگز میں دوپہر کو پڑھانا پڑے گا. جنہی بلڈنگ میں صبح کو پرائمری اسکول ہے ہو سکتا ہے دوپہر کو وہاں پہ مڈل اسکول جو ہے وہ اس کا اجرا کرنا پڑے. اسی طرح جہاں پہ ٹیچر ٹریننگ کی کمی ہے وہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیچر ٹریننگ کی کمی جو ہے اس کو پورا کیا جائے گا. اسی طرح ہم پرائم منسٹر کو ریکمینڈ کرنے والے ہیں کہ ایک تعلیمی رضاکار کا پروگرام لانچ کیا جائے جس میں ہم اپنے قوم کے نوجوانوں کو یہ کہیں کہ وہ آئے اور آ کے قوم کو تعلیم کا زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اپنا رول جو ہے وہ اس کو پرفارم کریں. اور یہ بھی ایک میجر اسٹیپ جو ہوگا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا. اور بھی بہت سارے اقدامات ہیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے، بہت ساری چیزیں ہیں. تفصیلات میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم خاص فوکس جو ہمارا ہوگا وہ بچوں کی تعلیم میں خاص فوکس جو ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم پہ ہوگا، اور لڑکیوں کی تعلیم کے جو فوائد قوم کے لیے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. تو جہاں تک رہ گیا یکساں تعلیمی نظام کا، ہم پرائم منسٹر صاحب کو پیش کرنے والے ہیں اپنی سفارشات. اس کے بعد ان کی اجازت سے ایک قومی کریکولم کمیٹی کونسل جو ہے وہ ترتیب دی جائے گی جو کہ نصاب کے بارے میں سوچ و بچار کرے گی. ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو کور سبجیکٹ یعنی کہ کچھ مضامین ایسے ہونے چاہیے 5 یا 6 جو سارے بچے مختلف اسکولوں میں، چاہے وہ مدرسہ اسکول ہیں، چاہے وہ سرکاری اسکول ہے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے، سب میں جو 5 یا 6 مضامین ہیں وہ یکساں ہونے چاہیے. اور ایونچولی الٹیمیٹلی آج نہیں
ہو سکتا ہے 5 سال لگ جائے، ہو سکتا ہے 10 سال لگ جائے، لیکن ایونچولی ہم اس مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں جہاں پہ ایک یکساں امتحان ہو اور ایک یکساں سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سب کو جاری کیا جائے. اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کیا ٹیکسٹ بک ایک ہی جیسی ہونی چاہیے؟ لیکن اگر ایک دیہات کا بچہ ہے اور ایک شہر کا بچہ ہے، اگر وہی نصاب پڑھ رہے ہیں تو کم از کم کچھ حد تک برابری اور ایک ہی سطح پہ آنے کا انتظام ہو جائے گا. اسی طرح کوالٹی پہ بہت سارے کام کرنے والے ہیں، جس میں ٹیچر ٹریننگ ہے، باقی چیزیں ہیں، مسنگ فیسلٹیز ہیں، ان کو بہتر کرنا ہے. اس کے بعد سکلز کا، میں خاص طور پہ سکلز کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جو اسکول ہیں، اسکول لیول پہ ہنر بھی سکھائے جائیں، تو اس کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں. اور ہنر کے لیے ویسے بھی ایک جامع پروگرام جو ہے وہ ہم فیڈرل لیول پہ بھی ترتیب دے رہے ہیں اور صوبوں کے ساتھ مل کے جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن کریں گے. میں یہاں پہ ایک چیز، کیونکہ یہ سوال شاید آئے، میں ابھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ سب ہمارے صوبائی ساتھی ساتھ بیٹھے ہیں، یہ اس لیے میں یہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قومی جو تعلیم کے مسائل ہیں وہ سیاست سے بالا تر ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے اختلافات ہوں کچھ معاملات پہ، لیکن جب تعلیم کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ساری حکومتیں، سارے پاکستانی، سب لوگ برابر ہیں. اور یہ جو انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس ہے، یہ اس کی طرف ایک کڑی ہے. اور یہ ہم انشاءاللہ اب ان کانفرنسز کا ریگولر انعقاد ہوگا. جو ہم پلان بنانے جا رہے ہیں اس کو ہم کوشش کریں گے کہ سارے صوبے جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کریں، اور اس کے بعد یکساں طور پہ یہ سارے پاکستان میں اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم پلان بنا رہے ہیں اس کو ہم فوری طور پہ تقریباً اور 8-10 دنوں میں ہم اعلان کریں گے کہ ہم اسلام آباد میں اس کا اجرا کر رہے ہیں. یعنی کہ اسلام آباد میں تقریباً 28 سے 30 ہزار بچوں کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا جو اسکول میں نہیں ہے. تو ان کو اسکول میں لانے کے لیے جو ہم مختلف چیزیں سوچ رہے ہیں اس کا ایک پورا پروگرام لانچ ہو جائے گا، اور اس سے جو ہم سیکھیں گے وہ ہم پروونسز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، تاکہ جو ایک تجربہ گاہ کے طور پہ اسلام آباد میں جو ہم کریں گے ایکسپیریمنٹس اور اس کے ریزلٹس جو ہیں. لیکن ہماری خواہش ہے کہ کم از کم سٹارٹ کے طور پہ، تجربے کے طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں کوئی بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر نہ ہو. تو یہ چند گزارشات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھی بھی یہاں پہ موجود ہیں، اگر آپ مجھ سے یا ان سے جو بھی سوال کرنا چاہیں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو، یا جو بھی سوال ہے، ہمارے بلوچستان سے ساتھی بھی ہیں، کے پی سے بھی ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، اور سندھ کے سیکرٹری اس وقت نہیں ہیں لیکن وہ آئے تھے پہلے ہمارے ساتھ. تمام صوبوں کی نمائندگی اور میرا کشمیر ایکسپریس ہے، جلن صاحب بیٹھے ہیں. 700 اسکول جو ہے وہ ابھی تک نامکمل ہے زلزلے کے بعد. اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے کہ اس کے جو فرنٹ ہوتے تھے ایرا کو بھی کم کر دیا گیا، کیا نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچے اسکولوں سے باہر ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. سیکنڈ سر کہ جو پرائیویٹ اسکول ہر دفعہ 10% فیسوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے لیے کیا پلاننگ کی گئی ہے. اور 10x12 کے کمرے کے اندر جو انگلش میڈیم اسکول کا سسٹم ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، یا اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی ہماری جو مشاورت ہے اس کے بعد اس فیصلے پہ پابندی کی بات نہیں ہے، اسٹینڈرڈز کو انفورس کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اسلام آباد میں تو ہمارے پاس ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ پرائیویٹ اسکولز کو ریگولیٹ کرتی ہے، لیکن ہر جگہ شاید نہیں ہے. پنجاب میں بن رہی ہے، ابھی بنی نہیں، کے پی میں بن گئی ہے. تو یہ اب عنقریب سارے صوبوں میں ریگولیٹری اتھارٹیز ہوں گی پرائیویٹ اسکولز کے بارے میں، تو وہ اس کو انفورس کریں گی. جو ہمارا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا پروگرام ہے اس کا یقیناً اطلاق جو ہے وہ آزاد کشمیر پہ بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آزاد کشمیر کی حکومت بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کو آگے لے کے چلے. اور جہاں پہ ہمارے پاس فیڈرل فنڈز ہوں گے وہ فنڈز جو ہیں وہ بھی ہم دیں گے. تو باقی جو اسکول ابھی نامکمل ہیں اس کے بارے میں مجھے ڈائریکٹلی تو علم نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا خیال ہے شاید ایرا یا این ڈی ایم اے کے پاس تھے، لیکن میں اس کا پتہ ضرور کروں گا کہ اگر نامکمل اسکول ہے ارتھ کویک کے بعد تو ان کو مکمل ہونا چاہیے.
500 मुकम्मल कीजिए, 700 भी। ठीक है, उसका पता करें जी। आपको शायद इत्तला हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वफाकुल मदारिस के साथ एक मीटिंग की है। हमने जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी उसमें हमने दो मोहतरमान बुजुर्गों को गुजारिश की थी कि वो हमारे साथ आ जाएं, और उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान हमारे साथ मीटिंग में भी शरीक हुए थे। तो जो भी हम काम करेंगे, देखें इस सारे मामले में मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि 3 मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं। उसमें प्राइवेट स्कूल भी हैं, उसमें मदरसा स्कूल भी हैं, उसमें सरकारी स्कूल भी है। तो हम सबको साथ बिठा के और सबकी हमारी ख्वाहिश होगी कि एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा किए जाए। बड़े इश्यूज हैं जो इसमें टैकल करने वाले हैं। निज़ाम तालीम में अगर यकसा बनाना है तो ज़बान कौन सी होगी, किस ज़बान से अंग्रेजी कितनी पढ़ाई जाएगी, उर्दू कितनी पढ़ाई जाएगी, रीजनल लैंग्वेजेस क्या होंगी, उसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनको एड्रेस किया जाएगा। तो ये जब वो एक्सपर्ट्स कमेटी और नेशनल करिकुलम काउंसिल बनेगी उसमें होंगे। मेरे आपको 2 सवाल हैं। एक तो अपने बजट का आप कितने % हिस्सा इससे पहले जो था इसके लिए एजुकेशन के लिए, और अब आप उसको कितना बढ़ा रहे हैं, और सूबाई कौम के उसको कितना बढ़ा रहे हैं। दूसरा सर, ये जो तालीमी रोजगार का प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें तालीमी रज़ाकार उन्हीं को यूज करेंगे कि इसका अलग सेटअप होगा। देखिए, जहाँ तक जो बजट का सवाल है, अभी तक तो हम समझते हैं कि बजट तालीम के लिए नाकाफी था। 2.2% ऑफ द GDP था, जो कि बहुत ही कम है, और इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। एग्जैक्ट फिगर मैं इस वक्त नहीं दे सकता, और एग्जैक्ट फिगर शायद सूबों के बारे में भी हम अभी सूबे जो है वो 16% ईयरली 16% ईयरली वो इंक्रीज करते हैं। तो KP में 16% ईयरली इंक्रीज हो रहा है। हम पता कर लेंगे पंजाब में, बलूचिस्तान में क्या है, लेकिन ये फिगर इस वक्त मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक तालीम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज़्व है, और उसके लिए सिर्फ बात करना काफ़ी नहीं है। उसके लिए हम बजट जो है और वो भी बढ़ाएंगे, और यही प्रोग्राम तभी कामयाब हो सकता है जब बजट बढ़े।